آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے تلاش کر لیا ہے، مگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی جغرافی دان کے پاس ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس ہے، نہ کسی مزدور کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسی گناہ کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ الگ الگ جرائم ہیں، الگ الگ گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر اگر ان گناہوں کا ذکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ادراک ہوگا کہ کس قدر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک گناہ بہت بڑا ہے، بد نگاہی کا گناہ۔ بد نگاہی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، یا اجنبی عورت اجنبی مردوں کو غلط نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی گناہ ہے، اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ عورتیں سامنے آئے تو نوجوان لڑکے ان کو گھور گھور کر گندی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے فلمیں اور سیریل کی وجہ سے بھی کچھ بچیاں اسی آوارگی کی راہ پر چل پڑی کہ وہ بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھے تو اس کی بھی نگاہیں بہکتی ہے۔ اب اس گناہ کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، یا کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھتی تھی، تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھری جائے گی۔ یہ کسی مولوی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول وحی کے بغیر کبھی کلام کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ جب ان پر وحی آتی تبھی ان کی زبان کو جنبش ہوتی، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی انہوں نے کلام کیا ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیا جائے کہ زبان ان کی ہوتی تھی اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا تھا۔ اس سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہوگی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اب آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں، آپ تھوڑا اندازہ کریں، اگر خواتین تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں، اگر ہم پیاز کاٹتے ہیں تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو آنکھیں تنکا برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں پیاز کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں دھول اور مٹی برداشت نہیں کر سکتی، جب ان آنکھوں کو پاپ کی نظر سے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے تو جب ان کو موت آئی تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آیا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ اس لیے آپ سوچو، یہ کسی پر غلط نظر ڈالنا، مرد کا عورت پر یا عورت کا مرد پر، یہ انتہائی گندا جرم ہے، گندا فعل ہے، گندا کام ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں سے آپ کہہ دے، کیا کہہ دے، کیا کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور ہے، مثال کے طور پر جیسے کسی کی غیبت لوگ کر دیتے ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کی تعریف سن لے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ
کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کو برا لگتا، اس کو پیٹ پیچھے کہنا یہ غیبت ہے، اور غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، قیامت کے دن ان کو ان کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں، اللہ اکبر، ان کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہیں، اور وہ اس سے اپنے سینے کو جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں وہ کالا ہے، وہ کانچا ہے، وہ اندھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، یعنی ہر انسان اس کی میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ نے کہا وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں کہا، توجہ کرنا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ ایک سیکنڈ میں کہا وہ کالا ہے، آپ نے کسی کو کالا کہا، وہ نکتا ہے، ایک سیکنڈ لگا، وہ ناٹا ایک سیکنڈ لگا، وہ تو بڑا بدماش ہے، ایک سیکنڈ لگا، بڑا کمینہ ہے، ایک سیکنڈ لگا، حرام خور ہے، ایک سیکنڈ میں آپ نے ایک بات کہی، اور آپ کو ملا کیا؟ الغیبت اشد من الزنا۔ ایک سیکنڈ میں آپ نے زنا سے بڑا گناہ کما لیا، ایک سیکنڈ میں۔ وہی ایک سیکنڈ میں اگر آپ کہتے سبحان اللہ، توجہ کریں، ایک سیکنڈ میں کسی کو کالا کہا تو آپ کو کیا ملا؟ زنا سے بڑا گناہ کا عذاب ملا۔ اور اسی ایک سیکنڈ میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے، بندے کو کالا کہا تو آپ جہنم کے راستے پہ چلے گئے، اور اللہ کے بارے میں کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو میرے آقا فرماتے جس نے سبحان اللہ کہا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اتنا بھر کر کے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھو ایک سیکنڈ میں کسی نے جہنم کمائی، ایک سیکنڈ میں کسی نے جنت کمائی۔ تو اپنا وقت ضائع مت کرو، اس دنیا کے اندر کس کو کب موت آئے گی نہیں پتا، کون کب دنیا سے جائے گا نہیں پتا، اس لیے گناہ مت کرو، برائی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ اور ہے۔ کیا گناہ ہے؟ ایک گناہ، اللہ اکبر، جسے زنا کہتے، یہ بڑا برا گناہ ہے۔ یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ملتی۔ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دیتا ہے، ٹھیک۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اس کی سزا توبہ کر لو تو نہیں ملتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا کرنے والے کو صرف ملتی ہے، توجہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اگر کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں توبہ کرو تو معاف کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں سزا دیتا ہے، لیکن جس نے گناہ کیا اسی کو سزا دیتا ہے۔ لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ ایک انسان کرتا ہے، اللہ اس کی کئی نسلوں تک کہ اس کا اثر، گناہ کا اثر باقی رکھتا ہے، اس کی اولاد پریشان رہتی ہے۔ بلکہ یہ بھی آیا ہے روایتوں میں، بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں زنا کرے گا اس کی نسل کے اندر اللہ عیبی اولاد، لنگڑے، لولے، اندھے بچے پیدا فرمائے، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے۔ یعنی کہ زنا کی لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والا مسئلہ ہے۔ اور پھر زنا کا وبال اتنا خطرناک ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی زنا کر لے تو جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین لرز کر کے اللہ سے کہتی مولا تو مجھے اجازت دے تاکہ میں دو حصوں میں چر جاؤں اور ان ظالم کو اپنے اندر دبوچ لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اجازت نہیں دیتا۔ تو زمین اور آسمان اس پہ لعنت کرتے لعنت۔ پھر زمین اس کو پکار کر کہتی ہے اے میرے وجود پر زنا کرنے والے، جب تم مر کر کے میرے سینے میں آئے گا اس وقت میں تجھے اس کا مزہ چکھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر فرمایا گیا اللہ اکبر، قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب زانیوں کو ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کے زنا کی جگہ پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، آگ کے ہتھوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کوئی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جتنے اس کے غسل سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرائم کرتے رہیں گے، اور ان سارے جرائم کی سزا اس کو ملے گی جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے ہیں۔ زنا کرنے والا اگر غسل کر لے 7 سمندروں کے پانی سے
بھی غسل کر لے تو اللہ اکبر اس کے دل پر جو زنا کی گندگی لگی ہے، اس کے دل کی گندگی 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. یہ زنا کا وبال ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور شریف لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، یعنی اس پہ لعنت نہیں فرمائی. اپنے چچا کو جنہوں نے شہید کیا ان پہ لعنت نہیں فرمائی. جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چیرا اور ان کا کلیجہ دانتوں تلے کچا چبایا، ان کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، بربادی کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں فرمائی. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی. حارث نام کا ایک جوان اللہ کے رسول کے دور میں اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا. اس کی بیوی نے آ کے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حارث ہلاک ہو جائے، حارث ہلاک ہو جائے. 3 بار فرمایا حارث ہلاک ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھنا بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور ہر نیکی کرے، عبادت کرے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اور اس کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دے گا. یعنی یاد رکھنا، چہرے پہ داڑیاں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، جو نوجوان عورت آپ کے نکاح کے بندھن میں 3 بول کی بنیاد پر اچانک بن جائے تو اس کا دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ آپ کے اعمال رد کر دے گا. تو وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ماں باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا، اگر کوئی ان کا دل دکھائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ وہ ہے آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڈھا کہتا ہے، کوئی کسی کو بڈھی کہتا ہے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کو یاد آئی عمرہ کرنے کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی. وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں امی جان میں کعبے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تیرے سوا کون ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے، مجھے بار بار تیری ضرورت پڑے گی بیٹا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. اللہ اکبر. ماں نے منع کیا. منع کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا میں کوئی چوری کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا تھا، ارے میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے ہی تو جا رہا ہوں، اور امی منع کر رہی ہے. ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سفر پہ نکل پڑے. جب سفر پہ نکلے تو ان کا پلان یہ تھا دن بھر چلوں گا رات بھر عبادت کروں گا، دن بھر چلوں گا رات بھر عبادت کروں گا. یعنی ہم لوگ جیسے کعبہ جاتے ہیں ایسے نہیں جانا تھا انہیں، بلکہ پوری رات عبادت کرنا اور دن کو چلنا، اس شان سے کعبہ جانا تھا. اللہ اکبر. نکل گئے دن کے وقت، رات کو قریب کے گاؤں میں پہنچے، چونکہ پیدل سفر تھا، قریب کے گاؤں میں پہنچے. پہنچنے کے بعد مسجد میں سامان رکھ دیا، نماز شروع کر دی. ادھر رات ہوئی تو ماں نے سوچا دن کے وقت تو بیٹا کسی کام سے جاتا ہے تو چلا گیا ہوگا، رات کو جب گھر نہیں آئے تو اب ماں کو ضرورت پیش آئی تو ماں نے کہا میرے بیٹے تو کہاں ہے. جب جواب نہیں آیا تو ماں نے اللہ اکبر، چونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ماں نے کہا اللہ میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، اللہ وہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ایک ماں کے دل کی آہ نکلی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے. اللہ اکبر. ادھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ
میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کعبے کو جا رہا ہے، اس کے گھر کو جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے ماں کے دل کی آہ کو پورا کر دیا۔ ادھر ماں کہہ رہی تھی میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے، ادھر اسی گاؤں کے اندر اس رات کو چور آ گئے، اور چور آئے تو چوری کر کے جب جانے لگے تو کسی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور کیا چور چور چور، تو پوری بستی کے لوگ اٹھ گئے، چور بھاگے، کدھر بھاگے چور؟ مسجد کی گلی میں، اور کہیں جا کر کے چھپ گئے۔ ان کو ایسا مغالطہ ہوا کہ چور مسجد کے اندر گھسے، جب مسجد میں گئے چراغ جلایا تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے، اس کو پکڑ کے اٹھایا اور خوب پٹائی کی، خوب مارا، اور خوب مار کر کے سپاہیوں کے پاس جمع کرا دیا۔ یہ وہ مکار انسان ہے کہ چوری کرنے آیا، اور جب پکڑانے کا خوف ہوا تو سجدے کو بدنام کرنے لگا، عبادت کو بدنام کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا کہ جو شخص چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد پکڑانے کے خوف سے یہ عبادت کو بدنام کرے تو اس کو ایک سزا نہیں دی جائے گی، نمبر ایک اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اسی وقت آنکھیں نکال لی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، اور قاضی نے زور سے چلایا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے، لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ جیسے ہی قاضی نے آواز لگائی، انہوں نے رو کر کے کہا قاضی صاحب یہ مت اعلان کیجئے کہ یہ اس چور کی سزا ہے کہ جس چوری کے خوف سے سجدہ بدنام کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اعلان کیجئے کہ لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا، لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا۔ قاضی صاحب نے سنا اور لوگوں نے سنا، مطلب آپ کعبہ جا رہے تھے؟ جب آپ نے اپنا تعارف کرایا لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے بزرگ ولی ہیں، پیر ہیں، اگر اس گاؤں والوں کو پتہ چلے گا اپنے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا، چپکے سے مشورہ کیا آج کا دن گزرنے دو، جب رات آئے گی تو اس گاؤں میں لے جا کر کے ان کو چھوڑ کر کے آئیں گے تاکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا۔ اللہ اکبر، بس دوسری رات آئی، ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ماں نے کہا مولا کل میں نے بد دعا تو کر دی لیکن میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کی مجھ سے ملاقات کروا دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ادھر گاؤں والوں نے وہاں لے جا کر کے ڈال دیا، حسن اتفاق وہاں ڈالا جہاں ان کا مکان تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکان ہے لیکن پھینکنے کے لیے آئے تو وہاں ڈال دیا اور ڈال کر کے بھاگے۔ ادھر ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں کے کان میں آواز پہنچی، ماں نے سوچا یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے، لیکن کہا دوبارہ آواز پہ توجہ دی تو آواز کسی درویش اور فقیر کی تھی، ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں نے کہا اے فقیر، اے بھکاری، اپنا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تیرے ہاتھ میں بھیک دوں۔ تو اس نے کہا مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو کہا چل کے آ تاکہ میں تیرے دامن میں ڈال دوں، تو کہا میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، تو کہا تو اجنبی ہے، میں تجھے تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو اجنبی ہے، فقیر ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے، تم میرے سامنے آ سکتی ہو۔ جیسے ان کی مائی، پرے میرے بیٹے تیرے ہاتھ پیر آنکھیں کٹی کس نے کیا؟ تو بیٹے نے کہا ماں تیری اجازت کے بغیر میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، یہ میرا انجام ہوا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا اے اللہ میرے بیٹے کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مولا مجھے بھی موت دے دے، اس کو بھی موت دے دے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے میرے قوم کے جوانوں، ماں کا کہنا توڑ کر کے کعبہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کامیابی نہیں ملتی اور یہ انجام ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ماں باپ کا دل دکھا کر ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال ہی میں رہ جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے ساس سسر ہی کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ساس سسر کی خدمت مت کرو، بالکل کرو، لیکن پہلے ماں باپ کا درجہ ہے، پہلے ماں باپ کا مقام ہے، پہلے بھائی ہے پھر سالے سالیاں ہیں، پہلے ماں باپ ہے پھر ساس سسر ہے۔ لیکن حیرت ہے ہمارے گاؤں کا مزاج ہی بدلا سا ہے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کر کے ساس کو ہی بائک پہ لے کے گھوم رہے ہیں، ساس کو
وہ گارڈن میں لے کر جا رہے ہیں، ساس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کسی عالم کی بھی خدمت کرو گے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ ماں باپ کا دل دکھا کر کسی ولی ارے جب کعبہ جا رہے ہو ماں کا دل دکھا کے کچھ نہیں مل رہا ہے تو کہاں کیا مل سکتا ہے؟ دیکھو سب کے ایک اپنے اپنے حقوق ہے، جس کا پہلا نمبر اس کا پہلا نمبر، جس کا دوسرا نمبر اس کا دوسرا نمبر، جس کا تیسرا نمبر اس کا تیسرا نمبر، جو جس مقام پر اللہ نے جس کو رکھا اس کو اسی مقام پر رکھو۔ آج ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ سب کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسجد بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، حج پہ پیسہ خرچہ کرنے میں وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کی خدمت کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ سارے گناہ ہے، اور بھی بہت سے گناہ ہے۔ خواتین کو بھی تھوڑا سا میں عرض کروں، آج کل کی عورتیں بھی بہت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل عورتیں اتنی بے باک ہو گئی، فلمیں دیکھ کے سیریل دیکھ کے عورتوں نے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے لٹکاتی ہیں، مردوں سے بات کرتی ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج جب میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا عورتیں اوندھے منہ جہنم کی آگ کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے، جہنم کے اندر اوندھے منہ عورتیں آگ کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے، اور ان کا منہ کتے کی طرح ہے، اور کتے کی طرح ان کا منہ اور ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بغیر دوپٹے کے بے پردہ گھومتی تھی اور اپنے شوہر سے منہ چلاتی تھی، اللہ نے ان کا ساتھ یہ سلوک فرمایا، انجام فرمایا ان کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل ایسا لگتا ہے مسلمان ہو کر بھی مسلمان کا کوئی طور طریقہ اسلام مذہب کچھ زندگی میں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا جو ہمارے نبی کی شہزادی تھی، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر کی چادر کو بھی کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ چاند و سورج کی بات کر رہا ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، بلکہ چاند و سورج تو اپنی جگہ۔ ایک بار کسی نے امام حسین سے کہا اے حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی، تو امام حسین رو کے فرماتے تو نے سچ کہا، جس دن میری ماں کا وصال ہوا اس دن میری عمر 6-7 سال کی تھی، لیکن 6-7 سال کی عمر کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ بیٹا ہو کر میں نے بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتا ہے اسلام۔